حضور علیہ السلام کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا رکن اعظم اللہ کی توحید۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے اچھی بات، اس سے اچھی دعوت، اس سے اچھی تلقین، اس سے اچھی ترغیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے میرے پیغمبر آپ کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، اسلام دے کر، قرآن دے کر، بس آپ اس کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ پہلا حکم ہے اس آیت کے اندر۔ دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس کی دعوت آپ نے دینی ہے آپ نے خود بھی استقامت کے ساتھ اس کے اوپر چلنا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہنے کو یہ ایک جملہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ دین پر ثابت قدم رہیں جیسے حکم دیا گیا، لیکن یہ ایک جملہ نہیں ہے، ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اے پیغمبر پہلے آپ انسانیت کے سامنے نمونہ بن کے دکھائیں، ماڈل بن کے دکھائیں، آئیڈیل بن کے دکھائیں، جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس دین پہ چل کے دکھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ نے مزدوروں کے حقوق نہیں بیان کیے، ان کے ساتھ انصاف کی دعوت نہیں دی، صرف یہ نہیں کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، آپ نے مزدور بن کے مزدوری کر کے امت کو دکھا۔ یہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر آپ خود استقامت سے اس دین پہ چلیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں یاد رکھنا، ایک اللہ کا دین، تو جو لوگ اللہ کے دین پہ، اللہ کے حکموں پہ، اللہ کی باتوں، اللہ کی آیات پہ چلتے ہیں، اور جو اللہ کے دین پہ نہیں چلتے وہ خواہشات پہ چلتے، اور خواہشات کے پیچھے شیطان۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر آپ لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلیں۔ جو لوگ دین پر نہیں چلتے وہ خواہشات پہ چلتے، ہوائے نفس پہ چلتے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے مخاطب تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں جنہوں نے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ چوتھی بات وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ کہہ دیجئے جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، صرف قرآن پر نہیں جو مجھ پہ اترا، حضرت داؤد پہ زبور اتری، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، اور حضرت موسیٰ پہ تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، تمام کتابوں پر میں ایمان لایا۔ اسی لیے اس امت کا ایمان بڑا کامل ہے، پہلی امتوں کی ایمان ناقص ہیں، یہودی تورات کو مانتے، نہ انجیل کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ زبور کو مانتے، نصارہ انجیل کو مانتے، نہ تورات کو مانتے، نہ قرآن۔ مسلمان جہاں قرآن کو مانتا ہے، تورات کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، اور وہ تمام کتابیں جن کی خبر ہم تک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کو دی، سب کو مانتے ہیں۔ ہم صرف اپنے نبی پر نہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتا، اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ آج ہمارے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے، اس لیے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی تعظیم لازم ہے، تمام نبیوں کی تعظیم بھی لازم ہے۔ تو تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء پر بھی۔ تو فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تمام ان کتابوں پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی۔ پانچواں حکم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ چھٹی بات اللہ ربنا و ربکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے لوگو اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟
یہود کا رب بھی اللہ، نصارہ کا رب بھی اللہ، مشرکوں کا رب بھی اللہ، ہندوؤں کا رب بھی اللہ، برہمنوں کا رب بھی اللہ، بدھ متوں کا رب بھی اللہ، سکھوں کا رب بھی اللہ اور مسلمانوں کا رب بھی اللہ، پھر جھگڑا کس بات؟ رب سب کا ایک ہی ہے، رب جدا نہیں ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب۔ اگلی وصیت، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اب تمہاری مرضی، تم کیا کرتے ہو؟ اس اللہ کی بات مانتے ہو جو تمہارا رب ہے یا نہیں مانتے ہو؟ ہم تو اسی کی بات مانتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ اگلی وصیت، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اصولی طور پر کوئی جھگڑا نہیں۔ دیکھیے تمام مذاہب، سب کا خالق اللہ ہے، سب کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ نے دیے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ رسی سے مراد دین ہے، سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سب کا رب اللہ ہے اور سب کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ نے دیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت اور حکومت کیسے ہوگی؟ ایسے جیسے اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر بتا گئے۔ اس لیے فرمایا لا حجت بیننا و بینکم، اے لوگو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تو دیگر مذاہب کو کہا جا رہا ہے، اور آج مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہود و نصارہ کو کہا، تعالوا الی کلمۃ اللہ سواء بیننا و بینکم، آؤ ان باتوں پر تم اکٹھے ہو جاتے ہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، آج ہم اپنوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اصولی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ 8ویں وصیت، 9ویں وصیت، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ آخری اور 10ویں بات، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ایک دن آئے گا سب کو اللہ کے پاس پلٹ کے جانا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب